اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون قل فرما دیجئے اتحاجوننا کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وہ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہوں گے وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اللہ رب العزت کے لیے خالص ہیں، خالص اللہ کے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد ان کی کانوا ھودا و نصارا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی؟ قل آپ فرما دیجئے اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کی طرف سے جو اس کے پاس گواہی ہے اس کو چھپا لے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ یہ وہ امت ہے، یہ گروہ اور امت جماعت ہے جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلا پارہ الحمدللہ آج ختم ہو گیا۔ یہ اس کی آخری آیات تھی جو ہم نے ترتیب سے شروع کیا اور آج تکمیل کو پہنچ رہی ہیں۔ یہاں قل اتحاجوننا فی اللہ اس آیت میں اللہ رب العزت اہل کتاب یہود اور نصارہ کے ساتھ مقاطعہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ اب آپ سے تعلق نہیں ہوگا، اب آپ سے تعلق ختم ہو گیا۔ اور کیوں؟ کہا کہ اب آپ کے ساتھ کسی مصالحت کا امکان ہی باقی نہیں رہا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا قل اتحاجوننا فی اللہ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے بارے میں، اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، تم جھگڑا کرتے ہو۔ کیوں؟ مخاصمت کی وجہ یہ بتائی کہ اللہ اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، لہٰذا تم اس بنیاد پر ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو۔ اور دوسرا جو نبوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تو کیا تم اس پر یہ لڑتے ہو ہمارے ساتھ؟ کیوں؟ بنی اسرائیل تو کہتے تھے جی نبوت تو بنو اسحاق کی اولاد میں رہے گی، حضرت اسحاق کی اولاد میں نبوت رہے گی، آگے کسی کو نہیں ملے گی۔ تو فرمایا تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ رب العزت جس کو چاہے نبوت دے دے،
یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اور اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا، بلکہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ تو ان سے کہہ دو کہ تم اللہ کے معاملے میں ہم سے جھگڑتے ہو، یہ تو اللہ رب العزت ہیں، رب کائنات ہیں، وہ جس کے سر پر چاہیں اور جس کو چاہیں منتخب کر لیں۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو منتخب کیا نبوت کے لیے، اب آخری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر لیا، تو تم ضد اور عناد میں نہ آؤ، ہر درمی میں نہ آؤ، ہمارے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، یہ فیصلہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ جب اللہ کی ذات ہے وہ ربنا، وہ ہمارا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، وہ ہمیں بھی پالتا ہے، تمہیں بھی پالتا ہے، ہمارا بھی پالنہار ہے، تمہارا بھی پالنہار ہے، لہٰذا کیوں تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو؟ وہ جس کو چاہے اس کا انتخاب کر لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ساری انسانیت پر نظر دوڑائی، تو ساری انسانیت پر نظر دوڑانے کے بعد اللہ رب العزت نے بنو اسماعیل کا انتخاب کیا، اور بنو اسماعیل میں سے اللہ رب العزت نے کنانہ کا انتخاب کیا، اور کنانہ میں سے اللہ رب العزت نے نظر دوڑائی تو ہاشم کا، بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم پر نظر دوڑائی تو ان میں قریش کا انتخاب کیا، اور قریش کے اوپر نظر دوڑائی تو ان میں عبد المطلب کا انتخاب کیا، اور حضرت عبد المطلب کے بیٹوں پر نظر دوڑا کر حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر، ان کا انتخاب کر کے اللہ نے مجھے ان کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے، ان اللہ اختارانی واختار لی اصحابی، اللہ نے فرمایا مجھے چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کرام کو چنا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ وہ تو اللہ رب العزت ہے، ہمارا بھی رب، تمہارا بھی رب، لہٰذا وہ تو کسی کے تابع نہیں ہے، سب کو اس کے تابع ہونا ہے اور اس کے حکم کو ماننا ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہہ دیا یاد رکھنا تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اور ہمارے اعمال کے بدلے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ کیا کیفیت ہے؟ ملت ابراہیمی کا اصول بتا دیا، اور وہ کیا اصول ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے جو کیا ہوگا اسی کا بدلہ اس کو ملے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، فرمایا ہم تو خالص ہیں، اللہ رب العزت ہی کے لیے خالص ہیں، لہٰذا منافقت نہیں ہے، دو رنگی نہیں ہے، ہم خالصتاً اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یہودی کہنے لگے کہ پہلے جو انبیاء گزرے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد، یہ تو سب یہودی تھے۔ نصرانی کہنے لگے یہ جتنے انبیاء گزرے سارے نصرانی تھے، ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا قل اانتم اعلم ام اللہ، آج فیصلہ کرو تمہارے پاس علم زیادہ ہے یا اللہ کے پاس علم زیادہ ہے؟ تم کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد یہ یہودی تھے، نصرانی کہتے ہیں یہ نصرانی تھے۔ فرمایا ان سے پوچھ لو تمہارے پاس علم ہے یا اللہ کے پاس؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ ملت حنیف پر تھے، وہ ملت ابراہیمی پر تھے۔ اور ملت ابراہیمی کون سی ہے؟ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ہے، وہ اسلام ہے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ جب ملت ابراہیمی میں اللہ کی فرما برداری ہے تو اس لیے تم یہ نہ کہو تم سب کچھ جو کہہ رہے ہو یہ ضد اور عناد کی وجہ سے کہہ رہے ہو، اور تم جھوٹ بول رہے ہو اے یہودیوں اور نصرانیوں، تم اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے جھوٹ بولتے ہو۔ کیسے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس گواہی موجود ہے۔ کیا؟ تورات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ آخری نبی آئے گا، حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور گویا ان کے گھر ان کے سر پر نبوت کا تاج سجایا جائے گا جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوگا، اور انجیل میں بھی یہ موجود ہے، اور یہاں تک کہ آپ کے اوصاف بھی تورات اور انجیل میں موجود ہیں جو گواہی دے رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا تھا؟ فرمایا کہ زیادہ لمبے قد والے بھی نہیں ہوں گے، چھوٹے قد والے بھی نہیں ہوں گے، درمیانے قد والے ہوں گے،
بالکل سفید رنگ بھی نہیں ہوگا، بالکل سرخ رنگ بھی نہیں ہوگا، سفید سرخی کی طرف مائل ہوگا، بازاروں میں شور مچانے والے نہیں ہوں گے، اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں ختم نبوت کی مہر ہوگی۔ اور یہ تو باقاعدہ تورات میں بھی ہے، اور فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں آپ کے اوصاف لکھے گئے ہیں اور موجود ہیں آپ کے اوصاف۔ یہ گواہی ہے اللہ کی طرف سے تورات میں بھی، انجیل میں بھی۔ پھر بھی یہ یہودی اس گواہی کو چھپاتے ہیں، یہ عیسائی نصرانی اس گواہی کو چھپاتے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو ان سے کہہ دو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، فرمایا جو اس گواہی کو چھپائے وہ گناہگار ہے، اس کا دل گناہ سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ لہذا فرمایا نے کہو تم کیوں اس گواہی کو چھپا رہے ہو جو تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ پھر تورات اور انجیل میں حضرت ابراہیم کے لیے ملت حنیف کا ذکر آیا، لہذا ان گواہیوں کو چھپاتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، سمجھا دیا کہ تم کتنا چھپاؤ گے، جو تم کرتے ہو اللہ اسے غافل نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تمہیں ڈھیل دی ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن آگے تمہیں پکڑ لے گا، تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ آخر میں فرما دیا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ امت ہے جو گزر گئی اور ان کے لیے وہی جو کیا، تمہارے لیے وہی جو تم نے کیا۔ یہ آیت پہلے بھی آئی تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور یہاں دوبارہ آئی ہے تو اس میں اشارہ کیا ہے؟ ایک تو یہ فرمایا کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ تم تو اپنی نسبت حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی طرف کرتے ہو، انبیاء کی طرف کرتے ہو اپنی نسبت۔ فرمایا تم اگرچہ اس میں جھوٹ بولتے ہو، کیوں؟ وہ انبیاء ان کے عقائد ٹھیک تھے، وہ صحیح عقائد والے تھے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور تم ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہو۔ جب نہیں چل رہے ہو تو تم ان کی طرف جھوٹی نسبت کر رہے ہو، اور اس جھوٹی نسبت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تمہارے عقائد باطل ہیں۔ جب تمہارے عقائد باطل ہیں تو لہٰذا تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ لہٰذا تمہیں اپنے کیے کا جواب اللہ کے ہاں دینا پڑے گا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کو دوبارہ آیت کو کیوں ذکر کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا پہلے جو تھی تلک امۃ، اس میں اہل کتاب کو خطاب تھا، اور اب جو ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، اس میں ایمان والوں کو خطاب ہے، اور ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اور دوسری دفعہ یہ تکرار جو آیا اس سے مراد ایمان والوں کو تنبیہ ہے۔ فرمایا ایمان والو یاد رکھو جیسے اہل کتاب نے اپنے ویسے ہی نسبت پہلے انبیاء کی طرف کر کے اور انہوں نے بتا دیا وہ خالی نسبت تھی، تم صرف خالی نسبت پر تکیہ لگا کر نہ بیٹھنا، تم نے تو نبی کی اتباع بھی کرنی ہے، تم نے نبی کی محبت دل میں ڈالنی ہے، نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے، نبی جو شریعت لے کر آئے اس شریعت کو تم نے اپنانا ہے، تم نے اپنے عقائد کو بھی پاک کرنا ہے، اپنے اعمال کو بھی پاک کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ادا کرو گے، جب جا کر تمہارے لیے نجات کا راستہ کھلے گا، ورنہ اگر اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے راستہ کھلنے کا۔ لہٰذا ان اہل کتاب کی طرح دیکھ کر تم جھوٹی نسبتیں نہ کرنا، تم اتباع کرو جیسے حضرات صحابہ کرام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ فرمایا ایسے کرو وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اپنے اعمال کے ذمہ دار، فرمایا وہ خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، ہر ایک کا نتیجہ اس کے اعمال کے مطابق مرتب ہوگا، لہٰذا اعمال کرو گے تو اس کا بدلہ ملے گا۔ آج یہ پہلا پارہ مکمل ہوا، آئندہ انشاءاللہ دوسرا پارہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔